علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال، اور اس نے کہا، یا بنیّ، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، وادخلوا، اور تم داخل ہونا، من ابواب، دروازوں سے، متفرقہ، مختلف، وما، اور نہیں، اغنی، میں کفایت کر سکتا، عنکم، تم سے، من اللہ، اللہ کی جانب سے، من شیء، کسی چیز سے، ان نہیں ہے، الحکم، حکم، الا مگر، للہ، اللہ کے لیے، علیہ، اس پر، توکلت، میں نے بھروسہ کیا ہے، وعلیہ، اور اسی پر، فلیتوکل، بس بھروسہ کرتے ہیں، المتوکلون، بھروسہ کرنے والے۔ ولما، اور جب، دخلوا، وہ داخل ہوئے، من حیث، جہاں سے، امرہم، ان کو حکم دیا تھا، ابوہم، ان کے باپ نے، ما کانا، نہیں تھا وہ، یغنی، کفایت کرتا، فائدہ دیتا، عنہم، ان سے، من اللہ، اللہ کی جانب سے، من شیء، کسی چیز سے، الا مگر، حاجتاً، ایک خواہش، فی نفس یعقوب، یعقوب کے دل میں، قضاہا، اس نے اس کو پورا کیا، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعقوب، لذو علم، البتہ علم والا تھا، لما، بوجہ اس کے، علمناہ، ہم نے اس کو سکھایا، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ ولما، اور جب، دخلوا، وہ داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف پر، آوا، اس نے پناہ دی، الیہ، اپنی طرف، اخاہ، اپنے بھائی کو، قال، اس نے کہا، انی، بے شک میں، انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، پس نہ تو غم کر، بما، ان چیزوں پر، کانوا یعملون، جو کرتے رہے، فلما، پس جب، جہزہم، اس نے تیار کیا ان کو، بجہازہم، ان کے سامان کے ساتھ، جعل، اس نے کر دیا، سقایۃ، پانی پینے والے برتن کو، فی رحلی، بورے میں، سامان میں، اخیہ، اپنے بھائی کے، ثم پھر، اذن، آواز دی، مؤذن، آواز دینے والے نے، ایتھا، اے العیر، قافلے والو، انکم، بے شک تم، لسارقون، البتہ چور ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا، اور وہ متوجہ ہوئے، علیہم، ان پر، ماذا، کیا چیز، تفقدون، تم گم پاتے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، نفقد، ہم گم پاتے ہیں، صواع، پیالہ، الملک، بادشاہ کا، ولمن، اور اس شخص کے لیے، جاء بہ، جو اسے لائے گا، حمل بعیر، اونٹ کے اٹھانے کی بقدر غلہ ہے، وَأَنَا، اور میں بھی، اس کا زعیم، ضامن ہوں۔ وقال، یا بنی، لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹو، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اور تم مختلف دروازوں سے داخل ہونا، وما،
اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے کسی چیز سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں نے تو اسی پر اعتماد کیا ہے اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں اعتماد کرنے والے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ داخل ہوئے اسی جگہ سے جہاں سے ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، یہ وہاں سے داخل ہونا ان کو اللہ سے کسی چیز سے فائدہ نہیں دے سکتا تھا۔ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، مگر یعقوب کے دل میں ایک ضرورت تھی، وہ اس نے پوری کی، خواہش تھی، وہ اس نے پوری کی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یقیناً وہ یعقوب علم والے تھے بوجہ اس کے کہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب وہ یوسف پر داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ٹھکانہ دیا اپنی طرف اپنے بھائی کو۔ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، کہا کہ یقیناً میں تیرا بھائی ہوں، تو غم نہ کر اس وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، اور جب انہوں نے ان کو تیار کیا ان کے سامانوں کے ساتھ، تو پینے والے برتن کو اپنے بھائی کے بورے میں رکھ دیا۔ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، پھر آواز دینے والے نے آواز دی، قافلے والو تم یقیناً چور ہو۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، انہوں نے کہا ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے تم کیا گم پاتے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملك، ہم بادشاہ کے پیالے کو گم پا رہے ہیں۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو اس پیالے کو تلاش کر کے لائے گا اس کو ایک اونٹ کی بقدر غلہ انعام دیا جائے گا، اور میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس دفعہ یعقوب علیہ السلام کا چھوٹا بیٹا، جس کا تفاسیر کے اندر نام بنیامین ہے، وہ بھی جا رہا تھا۔ تو بس اب سارے ہی بیٹے جا رہے تھے، گویا کہ گھر پورا خالی۔ تو یہ مرحلہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے دل اس وقت بہت ہی نرم ہو جاتے ہیں۔ جب جوان بیٹے 11 کے 11، اب یعقوب علیہ السلام ان کو مختلف نصیحتیں کر رہے ہیں۔ یہ نصیحت کی پہلے کہ بیٹا ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ ایسا کیوں کہا؟ حقیقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ سب کے سب خوبصورت تھے، جوان تھے، اس لیے کہا کہ انہیں نظر نہ لگ جائے، کیونکہ نظر برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین حق، بے شک نظر برحق ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ ان العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر، نظر تو ایسی چیز ہے جو بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ یعنی انسان نظر کی وجہ سے فوت بھی ہوتا ہے، اور اونٹ کو نظر لگتی ہے، لوگ اس کو ذبح کرتے ہیں، ہنڈیا میں ڈال کے پکا کے کھا جاتے ہیں، بیمار ہو جاتا ہے، مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، لوگ ذبح کر دیتے ہیں۔ مطلب، اور ایک حدیث میں آتا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ نظر بہت خطرناک ہے۔ میں نے کئی معالجین سے سنا، علاج کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، روحانی علاج کرنے، وہ کہتے ہیں جادو اور جنات سے سخت جو مرض ہوتا ہے وہ نظر کا ہوتا ہے۔ جادو بھی چھوٹا مرض ہے، اور جو جنات کا مسئلہ ہوتا ہے یہ بھی چھوٹا ہے۔ سب سے خطرناک نظر کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ آپ کو ہزاروں نظریں دیکھتی ہیں، کس نظر نے آپ پر وار کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاج بھی بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو آپ دم کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور ایک روایت کے اندر اعیذکما کے لفظ ہے، معنی دونوں کا ایک ہے۔
کہ میں تم کو ان کلمات کے ساتھ دم کرتا ہوں جن کلمات کے ساتھ ابراہیم اپنے بیٹوں کو دم کیا ہے. گویا کہ یہ انبیاء کے کلمات ہیں، وہ اپنے بچوں کو ان کلمات سے دم کیا کرتے تھے. یہ صحیح مسلم کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے دعا، اپنے بچوں کو یہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر لگ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، کیونکہ نظر ضروری نہیں کہ دشمنی سے لگے، پیار اور محبت سے بھی لگ جاتی ہے. اپنے بچوں کی اپنی نظر لگ جاتی ہے بعض دفعہ. تو پہلی چیز یہ دعا. دوسرا سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ ابو داؤد وغیرہ کے اندر حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی جو پاگل نما تھا، اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا لوگوں نے، تو اس کو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا پاگل پن، اس کا جنون، اس کا جو مسئلہ تھا وہ فاتحہ سے ختم کر دیا. دوسری چیز، اپنے بچوں کو فاتحہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس میں نظر بد کنٹرول رکھا. تیسری چیز جو ہے وہ آخری دونوں کل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما تعوذ متعوذ بمثلہما او کما قال. کسی پناہ پکڑنے والے نے اس طرح پناہ نہیں پکڑی جس طرح پناہ وہ بندہ پکڑتا ہے کہ جو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے دم کرتا ہے. ان دو صورتوں کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ جو ان کو پڑھ کے دم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. تو یہ دعائیں ہو گئیں. اور اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر، تو یہ ایسی دعائیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. اور اسی طرح بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ وہ دعا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تو جبریل امین نے آ کر آپ کو یہ دم کیا تھا. کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ صبح اور شام اپنے بچوں کو یہ دم کریں. اور عیدکما بکلمات اللہ التامہ پڑھ کے، بسم اللہ ارقیق پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، اور آخری دونوں کل، یہ سب چیزیں اگر 3 دفعہ پڑھ لیں یا 7 دفعہ پڑھ لیں، یہ پڑھ کے دم کریں. نظر بد کا کمر توڑ علاج ہے اس کے. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی طریقے بتائے نظر بد کے علاج کے. خیر موضوع دور سے طرف نکل جائے گا. تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ کہا کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اور ساتھ یہ بات کہہ دی کہ ما اغنی عنکم من اللہ من شیء. دیکھو لوگوں کی تدبیریں اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے آگے کچھ نہیں کر سکتی. تدبیر تو ایک تدبیر ہی ہوتی ہے، غالب تو آخر تقدیر ہی آتی ہے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں مختلف دروازوں سے جانا، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں کوئی مصیبت رکھی ہوئی تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ پھر اسباب اختیار نہ کرے. اس نقطے کو سمجھیے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آنے والی تقدیر آنی ہی ہے تو پھر ہمیں ضرورت کیا کام کرنے کی. نہیں، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم اسباب ضرور اختیار کرو، لیکن سارا بھروسہ اسباب پہ نہ کرنا. اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی اللہ جو چاہے گا ہونا وہی ہے. اور اگر تم اسباب نہیں اختیار کرتے تو تم اس صورت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی کر بیٹھو گے. ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ کا چلتا ہے. میرے بچوں فیصلہ میرا نہیں چلے گا. علیہ توکلت، اصل میرا بھروسہ اس اللہ پر ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے توکل. اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں اور ساتھ یقین کس پر کر رہے ہیں؟ اللہ پر. ہمارے یہاں توکل کا یہ معنی ہوتا ہے اسباب اختیار ہی نہیں کیے جاتے، کہتے ہیں بس اللہ پر میرا توکل. یہ توکل نہیں ہوتا. پورے وسائل اور ذرائع اختیار کرو اور اس کا انجام اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھوڑ دو. وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے.
اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جب وہ بیٹے اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے ان کو کہا تھا، مختلف دروازوں سے، تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا ان کو کچھ نہیں فائدہ دے سکتا تھا. ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی، وہ انہوں نے پوری کی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ یعقوب جو تھے وہ علم والے تھے. اور بعد اس کا معنی کہ یعقوب عمل کرنے والے تھے، خالی علم والے نہیں تھے، عمل کرنے والے تھے. جو ہم نے اس کو سکھایا تھا اس پر. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن علم کے باوجود ہماری فیصلے اور ہماری تدبیروں کو اکثر لوگ نہیں سمجھ سکتے. علم کے باوجود اکثر لوگ ہمارے فیصلوں کو اور ہماری تدبیروں کو نہیں سمجھ سکتے. بیٹے مصر کی سرزمین میں داخل ہوئے، بادشاہ کے پاس پہنچے. قرآن نے مختصر واقعہ ذکر کیے. یہ سالوں کی داستان قرآن نے سمیٹ کے رکھ دی اس صورت کے اندر. یوسف علیہ السلام کے پاس جب گئے تو جس طرح تفاسیر کے اندر لکھا کہ یوسف علیہ السلام ملے، بھائیوں کا اکرام کیا، کھانا پینا، ظاہر بات ہے یہ تو چلتا ہے سب کچھ. سب کو بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے جگہ دی، دو دو چار چار کو بٹھا دیا. اور اکیلا کیونکہ وہ 11 تھے، دو دو کی جوڑی بنائے، 5 کی بنائے تو ایک بندہ پھر بھی تنہا رہتا ہے. اس کو کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ خواہش تھی اپنے بھائی کو دیکھنے کی. کتنے سالوں کے بعد اپنے بھائی کو ملے اور اس بھائی سے پھر سارے گھر کے حالات پوچھنے تھے، والد کا حال پوچھنا تھا. اور بھائیوں نے کیا کیا کیا، کچھ گلے شکوے بھی تھے. بھائی کو کہا کہ تم آ جاؤ میرے پاس. کتنا صبر ہے یوسف علیہ السلام کا. اس کو لے گئے سائڈ پہ اور اس سے کہا کہ انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا بھائی ہوں. ذرا تصور میں لائیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو یہ کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، تو اس بھائی کے ذہن کے اندر اس سے کیا آیا ہوگا؟ اس کو تو جلدی یقین ہی نہیں آیا ہوگا کہ یہ میرا بھائی ہے. کیوں؟ ان کے نظروں میں تو یعقوب پتہ نہیں کہاں کا کہاں تھا. تو یہ میرا بھائی یوسف، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، یہ جو بھی کرتے ہیں نا بھائی تیرے ساتھ، اس سے تو گھبرانا. بس اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر جو ہے وہ عزت دے گا، اللہ تعالیٰ ان پر بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ہاتھوں اب ظلم نہیں ہونے دے گا. بھائی بیٹھے رہے، باتیں ہوتی رہی. قرآن نے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا، مفسرین نے بہت کچھ لکھا، لیکن وہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس پر دلیل کوئی نہیں ہے. خیر ہوئی ہوں گی بڑی باتیں، حال احوال پوچھے ہوں گے. جب جانے لگے سب بھائی تو سب کا سامان تیار کیا. جو پانی والا پیالہ تھا اسی سے بادشاہ یوسف علیہ السلام پانی بھی پیتے تھے اور اسی سے غلہ ماپ کر بھی دیتے تھے. وہ اپنے بھائی کے ڈولے کے اندر رکھ لیا. بعض مفسرین کہتے ہیں جی یہ یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا اس کا. یعنی یوسف علیہ السلام نے تو ویسے ہی ہمدردی کے طور پر یہ پیالہ ڈال دیا تھا. وہ بعد میں ملازموں نے کہا کہ ہمارا پیالہ گم ہو گیا، ہمارا پیالہ گم ہو گیا. پیچھے سے آواز دی کہ تم نے چوری کی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے چپ بھی رہے. یہ ایسے اپنی طرف سے کی ہوئی تفسیر ہے. سلف کی تفسیر وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جس طرح خادموں کے ذریعے پیسے ان کے بوروں میں رکھوائے تھے، یوں پیالہ بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بورے میں رکھا. ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے چاہنے سے. جب رکھا تو یہ قافلے والے روانہ ہو گئے. پھر پیچھے سے آواز دینے والے نے آواز دی کہ او قافلے والوں تم چور ہو. کتنا بڑا لفظ ہے، تم چور ہو. کیونکہ وہ چور نہیں تھے. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفعلون، اسی لیے انہوں نے کہا اور وہ واپس آئے. کیونکہ جو چور ہوتا ہے اس سے جب کوئی پیچھے سے آواز دیتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے. ان کو جب انہوں نے کہا کہ تم چور ہو، یہ چور نہیں تھے. یہ بڑی دلیری کے ساتھ اپنے پر لگنے والے الزام اور تہمت کو زائد کرنے کے لیے واپس آئے. کیا چیز تم کو یہ تمہاری
قالوا نفقد سؤال الملک، کہنے لگے ہمارے بادشاہ سلامت کا وہ جو پیالہ ہے نا وہ گم ہوا ہے، اور وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو اس پیالے کو ڈھونڈ کر لائے گا نا ہم اس کو ایک اونٹ غلہ انعام دیں گے۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو پردیس کے اندر کسی کو روک لیا جائے حکومتی مجرم بنا کر کہ تم نے حکومت کی چوری کی ہے، تو بڑی پریشانی تو ہوتی ہے ایک دفعہ۔ خیر بھائی رک گئے، اس کے بعد پھر کس طریقے سے انہوں نے تلاشی لینا شروع کی اور ان بھائیوں نے آگے سے کیا کہا، اور پھر اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا وہ غالب آیا، وہ سب معاملہ غالب آ کر رہا۔ پھر کس طریقے سے آگے معاملہ چلا انشاءاللہ العزیز وہ کل کے درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔